بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقتاً میں ایک ماڈرن لڑکی ہوں۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں ملبوس مارکیٹ جانے کے لیے تیار تھی۔ فلیٹ سے نکل کر لاک لگایا اور چابی پڑوسن کے حوالے کر دی تاکہ دیر کی صورت میں اس کے بچے آسانی سے گھر کے اندر آ سکیں۔ پڑوسن نے چابی تھامتے ہوئے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا اور ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ افسوس سے سر جھٹکتی سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی۔ پڑوسن کے شوہر کرامت صاحب اوپر کی طرف آتے دکھائی دیے۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی کرامت صاحب کی آنکھوں میں حباست چمکی۔ کچھ دور سے ہی با آواز بلند مخاطب ہوئے، ارے بابی جان! سارا زور لفظ جان پر لگا دیا تھا، گویا کہیں جا رہی ہیں۔ کچھ ضروری کام ہو تو عرض کیجئے، ہم جو موجود ہیں۔ آپ کہاں خود سنبھالتی پھریں گی؟ آنکھوں میں حباست کا رنگ گہرا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ بھائی صاحب، آپ کی مہربانی، بس کچھ ضروری کام ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور آگے کو بڑھ گئی۔ کرامت صاحب کی نگاہ کافی دیر تک اس کے برقعے میں الجھی رہی اور لبوں پہ مسکراہٹ رینگنے لگی۔ مین روڈ پر نکلتے ہی اسے لگا جیسے ہر کوئی مضحکہ خیز نگاہوں سے اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، اور یہ کوئی ایک آج کے دن کی بات نہیں تھی۔ ہر بار نکلتے ہوئے اسے انہی سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے برقع اس کے ماڈرن ایریے میں رہتے ہوئے، جہاں دوپٹہ تو دور کی بات مکمل لباس بھی کم ہی خواتین پر نظر آتا تھا، اس کا برقع پہننا واقعی عجیب تھا۔ کھلے ہوئے دسترخوان پر ان گنت پکوانوں کے درمیان رکھی ہوئی وہ ایسی پلیٹ لگتی جسے اوپر سے ڈانپا گیا ہو، اور ہر کوئی سارا دسترخوان چھوڑ کر بس اس پلیٹ کے تجسس میں پڑا ہو۔ لیکن سب کا حال یہ تھا کہ جیسے مکھیاں چاہ کر بھی اسے ڈانپی ہوئی پلیٹ کو گندا نہیں کر سکتی تھیں، اسی طرح معاشرے کی حباست بری نگاہیں چاہ کر بھی اس کے برقعے پوش کو میلا نہیں کر پا رہی تھی۔ مارکیٹ پہنچ کر وہ ایک گروسری سٹور میں داخل ہوئی اور سودے کی لسٹ نکال کر اشیاء کا جائزہ لینے لگی۔ خرید و فروخت کے بعد وہ باہر کی جانب پلٹی ہی تھی کہ اچانک اس کو اپنے پیچھے سے آواز آئی، جاہل عورت! اس نے آواز کی سمت مڑ کر دیکھا تو سامنے بلیو جینز پر ریڈ شارٹ ٹاپ پہنے سلیو لیس بازو کے ساتھ ایک فیشنیبل لڑکی کھڑی دکھائی دی، جو کافی غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نظریں ایک لڑکی کی جانب اٹھائیں تو وہ لڑکی دوبارہ سے مخاطب ہوئی، تم جیسی جاہل عورتوں کی وجہ سے ہم عورتوں کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے۔ صرف تم جیسی عورتیں ہر جگہ ہماری ناک کٹواتی پھرتی ہیں۔ ہمیں برابری کے لیول پہ کھڑا نہیں کیا جاتا، ہمیں کمزور سمجھا جاتا ہے۔ آخر یہ 6 گز کا ٹینٹ اوڑھ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہوش میں آؤ، دنیا کے ساتھ چلنا سیکھو۔ دنیا اتنی ماڈرن ہو چکی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور تم جیسی جاہل عورتیں ابھی تک اس تمبو سے باہر ہی نہیں آ سکیں۔ اس نے سکون سے اس کی پوری بات سنی، پھر 2 قدم آگے بڑھی اور اطمینان سے گویا ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں تھا تو لوگ بے لباس تھے، پھر اسلام آیا، لوگوں کو سمجھ بوجھ دی اور لوگ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ یوں رفتہ رفتہ جاہلیت ختم ہوئی اور لوگ ماڈرن ہونے لگے۔ اب اگلی بات کا فیصلہ آپ خود کر لیں کہ زمانہ جاہلیت میں ننگے ہو کر جنگلوں میں گھومنے اور زمانہ جدید میں ننگے ہو کر سڑکوں، پارکوں اور ہوٹلوں میں گھومنے میں کیا فرق ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی فرق نہیں۔ میں اگر زمانہ جاہلیت کی ہوتی تو ضرور بے لباس گھومتی، لیکن میں پردہ کرتی ہوں اور اپنے آپ کو ڈانپ کے رکھتی ہوں، کیونکہ میں حقیقتاً ایک ماڈرن لڑکی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پروکار انداز میں واپسی کی طرف مڑی تو سامنے سے آتے 2 مردوں نے ایک طرف ہو کر اس کو گزرنے کا راستہ دیا۔ تشکر کے جذبات سے اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور ایک مطمئن سا آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر برقعے میں جذب ہو گیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل رہی ہوگی۔ نو ڈاؤٹ اگر ہم اسلام کو فالو کریں تب ہی ہم ماڈرن بن سکتی ہیں۔ مزید ایسے ویڈیوز کے